AI کے باعث آئندہ جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ سطحی مباحثے سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی ہے۔ پالیسی کے تحت 10 لاکھ افراد کو AI کی تربیت دی جائے گی۔ AI کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے امن و سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔